اور پھر اور ہوگا ارے بھائی ایک دارالعلوم آج سے 30 سال پہلے دارالعلوم کا بجٹ 35 لاکھ تھا، آج دارالعلوم کا نیتنا ایک دارالعلوم کا بجٹ 12 کروڑ اور قوم دیتی ہے 50,000 مدرسے ہیں اور یہ قوم ان کو دیتی ہے اور مدرسے چل رہے ہیں۔ اگر یہ مدرسے بھیک مانگتے اور گورنمنٹ کے پیسوں پر چلتے تو کب ان کا جنازہ نکل چکا ہوتا۔ یہ جو بات ہے کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، امن و امان کو توڑ رہے ہیں، ملک کو برباد کر رہے ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ رائے عامہ کو بیدار کیا جائے کہ ان کو کیا پیسے دیتے ہو، یہ اس لائق ہے کہ انہیں پیسے دو، یہ تو دنیا کا جنازہ نکالنے لگ، لیکن کوئی رکا تو ہے نہیں۔ بھائی جس سال بابری مسجد شہید ہوئی تھی دارالعلوم والوں کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی اب کی رمضان میں بمبئی میں اتنا فساد ہو گیا اور اتنے لاکھ کروڑوں ہزاروں کروڑ کا نقصان ہو گیا کہ ہر سارا ہندوستان معلوم ہوتا تھا آپ کے رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی چندہ نہ ملے تو دارالعلوم کا بھی چلے گا، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ ایک پیسے کی کمی تو ہوئی نہیں، ذات کی تو ہوئی مگر کمی نہیں، یہی قوم کرتی ہے۔ یہ تمام تحریکیں صرف اس لیے آئے کہ کسی طرح اس سوراخ کو بند کر دو۔ اب یہ تیسری تحریک ارجن سنگھ جی لے کر کے آ گئے 2 سال پہلے، اب تو وہ گوشائے گمنامی میں چلے گئے، کہیں نام بھی نہیں آتا ہے ان کا، لیکن اس وقت اگرچہ بہت بوڑھے تھے لیکن اس مدرسہ بورڈ کے لیے تو جوان معلوم ہوتے تھے۔ مدرسہ بورڈ کے لیے انہوں نے پہلا جلسہ رکھا اسلامی کلچرل سینٹر کے اندر ہال میں، مجھ کو بھی دعوت نامہ آیا، میں بھول بھی گیا، میں دیوبند میں تھا، کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہاں نہیں جا رہے، اس صبح 8 بجے کے، میں نے کہا وہ بول رہی ہے، مجھے میرے ذہن سے میں نے فوراً اپنی اٹیچی اٹھائی اور میں ایک دم بھاگا، 10 بجے پونے 10 بجے گاڑی تھی، میں اس میں دلی چلا گیا۔ پہلی میٹنگ تو ختم ہو چکی تھی، دوسری میٹنگ تھی 2 بجے سے، میں دفتر میں آیا، دوسرے بھی کچھ لوگ گزرا آ گئے اور آ کر کے رہ گئے، مجھ کو کہا کہ میں بولوں گا، تو میں نے ایک تو یہ شروع کیا کہ آپ اس وقت تک کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے جب تک 1857 کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہو گیا، ان کے بچے یتیم بن کر باہر سڑکوں پر نکل آئے، باپ کی شہادت کے بعد کھانے کو، بیوہ ماں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کہاں سے، اور بچوں کے پیٹ کو کہاں، یہ بچے بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل آئے۔ اب دیکھیے داہیہ ماں کے پاس لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم مفت کھلائیں گے، مفت پلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت رکھیں گے، مفت کو پالے گا، عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ ماں اس کو غنیمت سمجھتی ہے۔ وہ باپ جس نے انگریز دشمنی میں اپنی جان قربان کر دی، آج انہی کی اولاد جا رہی ہے انگریزوں کے ہاتھ میں، جن کی چمڑی تو کالی ہے مگر ان کا ذہن انگریز کا وفادار بن رہا ہے۔ علماء جو بچ گئے تھے 1857 میں، جب عام معافی کا اعلان ہوا تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے یہ دیکھا، ٹھیک 1857 کے 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دیا، وہ بالکل وہی، کھانا بھی ہو، پینا بھی ہو، پہننا بھی ہو، پڑھنا بھی ہو، رہنا بھی ہو۔ میں نے کہا یہ اس قوم کے لیے جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہے، اب ساری دنیا کے اندر یہی جہاں رہتا ہے مسلمان اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان مدارس اسلامیہ کو دیتا ہے، گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں ہے، اسی لیے زندہ ہیں، اگر لیتے تو مر جاتے۔ آج یہی صورت ہے، 600-700 کروڑ روپیہ دے کر کے بیٹھے ہوئے، ارجن سنگھ جی چلے گئے، ان کی جگہ قبر سربر جی نے لے لی، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 700 کروڑ روپیہ تو کے اندر نہیں کریں گے۔ میں نے کہا تھا ارجن سنگھ جی سے، آپ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں دخل نہیں دیں گے، میں آپ کی نیت پر حملہ نہیں کرتا،
آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں نے کہا کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے۔ آج آپ بیٹھے ہیں، آج سے 3 سال پہلے اسی ملک کی جنتا نے ایڈوانی جی کو بیٹھا دیا تھا اور بی جے پی کی گورنمنٹ تھی۔ 5 سال میں بی جے پی کی گورنمنٹ سے جو امیدیں وابستہ تھیں وہ نہیں پوری ہوئی، ہٹا دیا، آپ کو لا کر کے بیٹھا دیا۔ یہ اقتدار پر بیٹھیں گے، آپ 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بعد آنے والا کہتے نہیں، ہم بورڈ کے ملحق ہر مدرسے کے اندر عمل دخل کریں گے۔ آپ تو مجھے 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میرے دل میں بحیثیت مسلمان کے یہ ارمان ہے کہ جب تک دنیا زندہ رہے گی میں مدرسوں کو زندہ رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، بتائیے میرا آپ کا کیسے جوڑ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ جمعیت علماء کل بھی مخالف تھی، آج بھی مخالف ہے اور آنے والی کل بھی مخالف رہے گی۔ مدرسے آپ کی دار و دہیز پر نہیں چلیں گے۔ یہ قوم ہے 150 سال سے مدرسوں کے بوجھ کو اٹھا رہی ہے، نہ اس کے ماتھے پر شکن آتی ہے، نہ یہ ناراض ہوتی ہے۔ اپنا فرض سمجھ، اسکول بناؤ فنڈ ہم دیں گے، کالج بناؤ فنڈ ہم دیں گے، یونیورسٹیاں بناؤ فنڈ ہم دیں گے۔ آپ یہاں یونیورسٹی رامپور کے اندر بنائیے، فنڈ دیجئے، ہم آپ سے لیں گے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، ہم آپ سے لیں گے۔ ہمارا دین آزاد ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، آپ نہیں کریں گے۔ آج بھی ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ایکٹ کو پڑھیے، اس ایکٹ کے اندر بالکل صاف ستھری چیزیں ہیں کہ وہ ایک نصاب کمیٹی بنائی جائے گی، وہ نصاب کمیٹی ہر 5 سال کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہم نے کہا ہمارا نصاب تو اللہ کی کتاب قرآن اور ہمارے آقا کی حدیث ہے۔ 1400 سال سے ہم متفق ہیں اس پر، ہم کسی حکومت یا کسی فرد کا دخل اس کے اندر جائز نہیں سمجھتے۔ وہ صحیح ہے، قیامت تک صحیح رہے گا، اس کو کون دیکھے گا؟ کون نصاب کی کمیٹی ہے جو اس کو نکالے گی؟ ہمارے مدرسوں کا نصاب صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ تچرا ادیب صاحب نے کہا کہ اگلے دن قبل سبل صاحب نے بنایا ہے مسلم ممبران پارلیمنٹ کو، میں نے اسی وقت ایک خط تیار کیا جس کے اندر مدرسہ بورڈ سے متوقع خطرات کیا کیا ہیں، اردو میں لکھا، ہندی میں لکھا، اور دونوں کو ٹائپ کرا کے میں نے راتوں رات جتنے مسلم ممبران پارلیمنٹ ہیں سب کے یہاں بھیجوا دیا۔ ایک رات کے ساری رات یہی کام ہوتا رہا۔ صبح کو جب بلایا انہوں نے تو 48 میں سے کل 18 آئے، اور ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ جس کے ہاتھ میں رکھا حضرت مولانا سے کہ یہ ملک سیکولر ملک ہے، ہماری آواز اور مانگ کو قبول کرنا پڑے گا اور مسلمان کو ریزرویشن دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ایک جد و جہد ہے کہ آپ کے آج وہیں کریں، بتائیے نہیں کہہ سکتے آپ کی وہیں کھڑے۔ میں جانتا ہوں پورے دیوبند میں میرے ایک جاننے والے تھے، انہیں مکان خریدنے کے لیے 2000 روپے قرض کی ضرورت تھی، سارے دیوبند میں پھرے قریب میں 2000 روپے نہیں مل سکے انہیں۔ یہ آج سے 40 سال پہلے۔ آج مسلمان کے پاس کتنے ہیں جو کروڑوں کے مالک، اور لاکھ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں آج دنیا کے اندر۔ بھائی مسلمان کہیں سے کہیں، یہ صحیح ہے کہ برادران وطن نے جتنی ترقی کی ہے مسلمان جتنی ترقی نہیں کر، کیوں؟ اس نے کہ پالیسی بنا کر اسے ہٹیلا لیا، مگر مسلمان اتنا سخت جان ہے کہ وہ زندہ رہا ہے اور میں کہتا ہوں زندہ رہے گا۔ ارے بابا کیا دیکھتے ہو، امریکہ کے پاس ایٹم بم کے سوا کوئی بم بچا نہیں جو اس نے افغانستان اور عراق پر مار نہ دیا ہو۔ کیا اسلام اور مسلمان افغانستان میں ختم ہو گئے؟
کیا عراق کے اندر مسلمان ہیں روزانہ کتوں کی طرح اتحادی فوجی مرتے ہیں اور ان کے جنازے ان کے ملکوں کو جاتے ہیں، اور کون مارتا؟ یہی مسلمان مارتا۔ میرے بھائی، اسلام اور مسلمان مرنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے آخری دن تک اسلام زندہ رہے گا، اور اگر اسلام کسی دن ختم ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، مایوسی اس چیز کا نام ہے۔ اس طرح کے حادثات، ظلم، زیادتی جس دن سے اسلام وجود میں آیا ہے، دنیا کا ہر باطل کرتا رہا ہے، ہر باطل مٹ گیا، اسلام تو زندہ ہے۔ اس لیے کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ جو ہمارا حق نہیں دیتے ہیں، آج نہیں دیتے ہیں، کل انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہمیں ہمارا حق دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، آپ اپنے اندر اپنی طاقت کو پیدا کریں، اتحاد و اتفاق کو پیدا کریں، اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں، اپنے میں رہیے، آپ جسے صحیح سمجھتے ہیں کرتے رہیے، مگر میرے بھائی کسی پلیٹ فارم پر اللہ کے بندوں متحد ہو۔ تمہاری طاقت وہ طاقت ہے، میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہاری طاقت وہ طاقت ہے کہ اگر تم متحد ہو جاؤ تو جس کی چاہو تم گورنمنٹ بنا دو، جسے چاہو میدان سیاست سے نکال دو، لیکن کب؟ جب تم متحد ہو گئے۔ متحد نہیں ہوگے تو 60 سال سے پٹ رہے ہو، تمہاری تقدیر میں پٹنا ہی ہے، پٹتے ہی رہو گے۔ میرے بھائی، متحد ہو۔ یہ مسائل ہیں۔ لیبراہم کمیشن، بہت وقت ہو گیا، مجھے تو دیوبند کا سفر کرنا ہے۔ لیبراہم کمیشن ہے، ایودھیا کی مسجد کو شہید کیا گیا، شہادت کے بعد مسلمان پورے ملک کے اندر قابو سے باہر ہو گیا، سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو گیا۔ کمیشن گورنمنٹ پر پریشر پڑا، اس نے کمیشن بیٹھا دیا، کمیشن پر 15-20 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ آج اس کمیشن کی رپورٹ ہے، مگر حکومت دبا کر کے بیٹھ گئی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ارے بابا، ایک حادثہ، ایسا حادثہ جس نے اس ملک کی سیاست کے رخ کو بدل دیا۔ اس ملک کے اندر علاقائی پارٹیاں کہاں تھیں؟ ایودھیا کی شہادت کے بعد پہلے یو پی کے اندر 2 پارٹیاں، ایک مایاوتی کی پارٹی آئی، بہوجن سماج پارٹی، اور ایک سماج پارٹی، یہ دونوں کی دونوں جنم میں آئی، اور بڑی خاموشی کے ساتھ مسلمان نے کانگریس کو دھکا دے کر کے ان دونوں پارٹیوں کو یو پی کے اندر اقتدار دے دیا۔ اچھا، خطرہ ہو گیا، لہذا ان دونوں کے اندر تفریق کر دی گئی، لڑائی ہوئی دونوں کے اندر، دونوں الگ ہو گئے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علاقائی پارٹیوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ پھر تو حیدرآباد کے اندر وہاں کی علاقائی پارٹی برسر اقتدار آ گئی، بہار میں وہاں کی پارٹی اقتدار، آسام کے اندر وہاں کی پارٹی برسر اقتدار آ گئی، یو پی کے اندر آئے دن چوہے بلی کا کھیل ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ آیا وہ گیا، کبھی وہ گیا یہ گیا۔ یہ ایک سیاست کا نیا رخ بابری مسجد کی شہادت کے بعد شروع ہوا۔ اس مسجد کے لیے آپ نے کمیشن بیٹھایا، آپ کیوں نہیں ان چہروں کو بے نقاب کرتے جنہوں نے مسجد کو شہید کیا؟ اگر آپ یہ نقاب نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور کہیں دال میں کالا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کیجئے اور ان چہروں کو۔ یہ مسائل ہیں میرے بھائی، بہت وقت ہو گیا۔ جمعیت علماء خادم ہے اور خدمت کی حیثیت سے کام کرتی رہتی ہے۔ ابھی 6 بچوں کو، جوانوں کو پھانسی کا حکم لوور کورٹ سے کلکتہ نے دے دیا۔ یہی دہشت گردی کا ہم نے کہا ہم مقدمہ لڑائیں گے۔ ہم گئے وہاں، پتا چلا کہ مقدمہ چل رہا ہے، وہ ہم سے پیسے چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ وہ وکیلوں کے خرچے دے سکیں۔ ہم نے کہا جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ جمعیت علماء کسی موقع کے اوپر پیچھے نہیں۔ فسادات کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی پچھلے سال بہار کے اندر طوفان آ گیا، 51 گاؤں بہ گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ جمعیت علماء جو کر سکتی تھی ہم نے تقریباً وہاں کیا اور خرچ کرے۔
پانی اب اتر گیا، اب ہم وہاں کام کریں گے۔ میرے بھائی ہم جو کا پھر یہ کہ ہندو مسلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مصیبتیں ہیں۔ اس مصیبت میں جس طرح مسلمان پھنستا ہے اسی طرح ہندو بھی پھنستا ہے۔ ہم سب کی مدد کرتے ہیں، جو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ کے اندر کوئی حکومت کا خزانہ نہیں ہے، مسلمان جو ہمیں دیتا ہے ہم اس کو ان کے اوپر خرچ کر دیتے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ میرے بھائی جماعتوں کے اندر زندگی در حقیقت اس کے ورکرز سے پیدا ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مجمع رامپور کی اس سرزمین پر اگر مولانا اسلم صاحب اور ان کے رفقائے کار جو جمعیت علماء کے پروگرام سے متحد رہے، وہ اگر نہ کھڑے ہوتے تو یہ پروگرام نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر جماعت کی طاقت اس کے ورکروں سے ہے۔ جمعیت علماء کے ممبر تقریباً 1 کروڑ تھے پچھلے 2 سال پہلے جو ممبر سازی ہوئی تھی۔ اب دسمبر کے اندر ہم دوبارہ ممبر سازی پورے ملک کے اندر کریں گے۔ آپ حضرات جمعیت علماء سے اگر اتحاد رکھتے ہیں اور جمعیت علماء کی خدمت کو سراہتے ہیں تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ممبر بنیں اور دوسروں کو ممبر بنائیں جمعیت علماء۔ اس سے جمعیت علماء کی آواز ابھرے گی، اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، وہ جو کام کر سکتی ہے وہ کام کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مایوس نہ ہو، مسلمان مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا، اس کی نظر ہمیشہ اللہ اور اس کی رحمت پر ہوتی ہے۔ ہم کسی حکومت کو کارساز نہیں سمجھتے، ہم صرف اپنا کارساز اللہ کو سمجھتے ہیں۔ ہماری پیشانی صرف اس اللہ کے حضور میں جھکتی ہے اور ہم اسی کو اللہ سمجھتے ہیں۔ اس اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ہم اسی کے سامنے جھکتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سونے کے پہاڑ ہوتے ہیں تو ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا مرجع و ماوا ایک اللہ ہے، اسی سے مانگتے ہیں۔ اس لیے کیا چیز ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا اس راستے کے اندر مایوسی گناہ ہے، ہم کبھی مایوس نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ جو ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا وہ اس ملک کا دشمن ہے، دستور کا دشمن ہے۔ اس لیے میرے بھائی جمعیت علماء کی یہ آواز ہے، میں آپ حضرات کا پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اجتماعات ہوتے رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہمیشہ حق کی حمایت کیجیے، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کیجیے، اختلاف کو دور۔ نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں۔ اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اے اللہ آپ صمد ہیں، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ نہ کوئی آپ کی اولاد ہے، نہ کوئی آپ کا باپ ہے، نہ کوئی آپ کی ماں ہے۔ اے اللہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اے آقا، اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد حساب رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کے اہل بیت پر بے حد حساب رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کی آل پر بے حد حساب رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کے صحابہ پر بے حد حساب رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کی ازواج مطہرات ہماری ماں پر بے حد حساب رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے مرجع ہیں، ہمارے ماوا ہیں۔ اے پروردگار جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ
جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما، مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اے الہ العالمین اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے پروردگار شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیائے ایمانی عطا فرما، بے حیائی کے کاموں سے حفاظت فرما، اے پروردگار ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر الفت کو پیدا فرما، اے اللہ اس ملک کے سب بسنے والوں کے دلوں میں الفت کو پیدا فرما، محبت کو پیدا فرما، پیار کو پیدا فرما، اے اللہ جس طرح ہم صدیوں سے الفت اور محبت کے ساتھ گاؤں در گاؤں رہتے چلے آ رہے تھے، الہ العالمین پھر انہی ہواؤں کو گرما دے، اے اللہ محبت کے دیے جلا دے، اے اللہ پیار کی فضا کو گرم فرما دے، اے پروردگار جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں الہ العالمین انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم فرما دے، اے پروردگار ہماری حکومت کو ہمارے حقوق پوری طریقے پر مکمل طور پر دینے کی توفیق عطا فرما دے، اے پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے پروردگار آخری سانس تک حفاظت فرما، اے اللہ حسن خاتمہ میسر فرما، اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے آقا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہتر فرما دے، اے اللہ اصلاح معاشرہ فرما، عمل صالح کی ہمیں توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے پروردگار میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما۔